بڑوں کا احترام، ان کی عزت اور تعظیم اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ عمل بھی سکھاتا ہے۔ اسی طرح بڑوں کے بڑے اللہ کے نبی، انبیاء، رسول، اسلام ہر نبی کی تعظیم کرنے کا، ہر نبی کے احترام اور ادب کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ پہلی قوموں کی طرح اسلام کے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی نبی کی توہین کریں۔ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا نازیبا کلمہ جو ادب و احترام کے تقاضوں کے منافی ہو، اسلام کسی بھی نبی کے متعلق کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور انبیاء کے بھی سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کی سیرت اور صورت کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، جہاں اللہ رب العزت نے آپ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا بھی حکم دیا ہے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب و احترام بھی ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری بھی ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی فرما برداری سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ محبت سے کہیں زیادہ درجہ آپ کے ادب و احترام کا ہے۔ محبت سے زیادہ اسلام ادب و احترام کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہ بات ضروری نہیں کہ ایک شخص کسی کے ساتھ محبت کرتا ہو تو اس کا ادب و احترام بھی کرتا ہو۔ جس طرح کہ باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن باپ کی محبت اولاد کے لیے ادب و احترام کا تقاضا نہیں کرتی۔ باپ کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ وہ اولاد کا ادب اور احترام بھی کرے، لیکن اولاد کی باپ کے لیے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ باپ کا ادب و احترام بھی کیا جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ، کہیں زیادہ ادب و احترام ضروری ہے آپ کا۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرنی، بس ادب کرنا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ ادب سے، محبت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہے۔ جو شخص آپ کا ادب و احترام نہیں کرتا، محبت کا وہ دعویٰ کرتا ہے، سمجھ لیں کہ یہ محبت کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ جو ادب نہیں کرتا وہ محبت بھی نہیں کر سکتا آپ سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے کہیں زیادہ اہمیت ہے آپ کے ادب کی، کیونکہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا، ادب و احترام نہیں کرتا، وہ آپ کی فرما برداری بھی نہیں کر سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اہل ایمان کے ایمان کی روح ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی اللہ کے پسندیدہ دین، دین اسلام کے منافی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہ کیا جائے تو اسلام کی عمارت دھڑم سے نیچے آ گرے گی زمین پر۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال نہ رکھا جائے تو سمجھ لو پھر اسلام بھی باقی نہیں رہتا۔ جب اسلام باقی نہیں رہے گا تو جو شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ کا ادب و احترام نہیں کرتا، اس شخص کا ایمان کیسے باقی رہ جائے گا؟ اتنا اہم ہے یہ معاملہ۔ جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب اسلام کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی آپ کے ادب و احترام کے بغیر، تو پھر ہر کلمہ گو کے لیے فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرے، آپ کی تعظیم بجا لائے اور ہر گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچائے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہر وہ کلمہ یا ہر وہ نقطہ جس کے معانی میں اور معانی کے کسی کونے میں گستاخی کا کوئی ادنا سا رستہ بھی نکلتا ہو، اللہ رب العزت نے وہ کلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنے سے منع فرما دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، آپ اپنے ساتھیوں کو وعظ و نصیحت فرماتے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لفظ راعنا کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے کہ ہمیں یہ بات دوبارہ سمجھا دیں۔ اسی مجلس میں یہود و نصارہ بھی یہودی بھی آ کر بیٹھتے اور وہ اس لفظ کو کھینچ کر توڑ مڑوڑ کر پڑھتے جس سے گستاخی ان کا یہ عمل تھا کہ وہ آپ کی گستاخی کرنا چاہتے تھے۔ اب مسلمان اس بات کو نہ سمجھ سکے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن کائنات کے رب سے کوئی چیز چھپی رہتی نہیں ہے۔ کائنات کا رب تو دلوں کے راز تک جانتا ہے، یہ تو زبان پر لے آتے تھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو لفظ راعنا نہیں کہنا، انظرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واسمعوا، غور سے سنو،
غور سے سننے کے باوجود اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر انظر نہ کہہ لیا کرو۔ لفظ رائنا اگر ٹھیک تھا، اگرچہ لفظ رائنا ٹھیک تھا، لیکن ان کے پڑھنے سے اس کا معنی بدل جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو بھی منع کر دیا کہ تم نے بھی نہیں کہنا۔ معلوم ہوا ہر وہ کلمہ جس کے معانی کے کسی کونے میں گستاخی کا کوئی ادنا سا رستہ بھی نکلتا ہو، اللہ رب العزت کو گوارا نہیں کہ وہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جائے۔ وہ لفظ، وہ حرف یا حرف کا کوئی نقطہ جس میں گستاخی کا کوئی رستہ نکلتا ہو، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کے متعلق کہا جائے، کائنات کے رب کو یہ گوارا نہیں ہے۔ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے لہجے اپناتے ہیں، توڑ مڑوڑ کر منہ کو ایسے کلمات کہتے ہیں جس سے ان کا مقصد اللہ کے نبی کی گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس ذرا یہ جو میرا فیصلہ ہے زندگی پوری ہونے کا، یہ مکمل ہو لینے دو، پھر میں بتاؤں گا۔ ہر وہ لفظ، ہر وہ حرف، ہر وہ نقطہ، ہر وہ جملہ، ہر وہ کلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے مطابق نہیں، کائنات کے رب کی طرف سے وہ کلمہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھلے ہی کو بڑا کرنی والا ہو، بڑے منصب والا ہو، بڑی شان والا ہو، اس کا منصب، اس کی کرنیاں، اس کی جاہ و جلال، اس کا احترام، یہ سارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں۔ اگر کسی کا ادب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر کسی کا احترام اور تعظیم ہے تو آپ کے ادب و احترام اور تعظیم کے بعد، اگر کسی کا کوئی منصب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے ختم نبوت کے بعد، اگر کوئی شان و شوکت والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ اہل بیت کی شان و شوکت کے بعد ہے۔ اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، کتنی محبت سے اللہ رب العزت نے بلایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا نہیں۔ جتنا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے، یا جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے، یا جس عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی ہے، اور جتنے پر فرمائی ہے بس اتنا ہی کرنا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث معروف ہے، جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر میں آئے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، کوئی معمولی صحابہ نہیں ہیں۔ ہماری نظر میں ہر صحابی عظمت اور شان والا ہے، لیکن ان تینوں کی شان الگ ہی ہے۔ ان میں سے پہلے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ورضا، دوسرے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، تیسرے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ورضا۔ ان کا بھی کبھی انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ یہ کتنی عظمت والے ہیں اور کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ حدیث معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوچھا، ازواج مطہرات نے بتایا تو صحابہ، تینوں صحابہ ہیں، نبی کے جلیل القدر صحابہ ہیں،
بڑی عظمت والے، شان والے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا سرٹیفکیٹ لینے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کی۔ نبی علیہ السلام نے بلایا، فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، جب میں یہ کرتا ہوں تو تم اس سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہو؟ میرا عمل اتنا ہے تو تم اس سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہو؟ اس سے آگے بڑھ کر اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتے ہو؟ حالانکہ سب سے زیادہ میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتا ہوں۔ معلوم ہوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جتنا عمل اسلام نے سکھا دیا ہے اتنا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس سے آگے کوئی ہم عمل کریں گے تو وہ عمل کائنات کے رب کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا وہاں بیٹھ جانا ہے، جہاں کھڑا کر دیا وہاں کھڑے ہو جانا ہے، جہاں جو حکم دے دیا اس پر عمل کرنا، یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام نہیں کر رہا۔ اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آوازیں بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ تمہاری آوازیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک قافلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا بنو تمیم کا، آ کر عرض کی اللہ کے نبی ہمارا کوئی امیر مقرر فرما دیں۔ اسی مجلس میں سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے نبی قعقاع بن معبد کو ان کا امیر مقرر کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی نہیں، قعقاع بن معبد کو نہیں، اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیں۔ اب دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کچھ بلند ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو میرے ساتھ مخالفت کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، آپ میری مخالفت کر رہے ہیں۔ آواز بلند ہوئی، کائنات کے رب کو یہ پسند نہیں آیا۔ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کے سسر ہیں، کائنات کے رب کو یہ بھی گوارا نہیں نبی کا سسر ہو اور نبی کے سامنے بیٹھ کر نبی کی آواز سے آواز بلند کرے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ ان تحبط اعمالکم، آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم، اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ابو بکر اور عمر نبی کے بعد امت کے سب سے بہترین، سب سے عظمت والے دونوں شخص، اگر ان کے عمل برباد ہو سکتے ہیں، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اگر وہ دونوں جلیل القدر صحابی نبی کے خلیفہ بھی ہیں، وہ ہلاکت کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے ہیں، میں آپ یا آج کے مولوی یا عام عوام کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ اکبر۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر ایسا کرو گے آوازیں بلند ہو گئیں، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یاد رکھو اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا، ساری زندگی کے نیک عمل ختم کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، اپنی برزخی زندگی میں پہنچ چکے ہیں۔ اب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جانا ہے، مسجد نبوی میں مدینے میں جانا ہے، تو ایسی چیخو پکار والی آواز نہیں نکالنی، اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا ہے۔ یا جہاں پر تم موجود ہو وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ذکر ہو رہا ہے تو اپنی آواز کو نیچا رکھو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی تھے۔
اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنا رہے ہیں، کسی حدیث کے جواب میں کھڑے ہو کر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ عبداللہ آپ تو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، فلاں شخص تو یہ کہتا ہے، سیدنا عبداللہ اسی وقت کھڑے ہوئے، فرمایا ظالموں تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ میں اللہ کے رسول کا تمہیں فرمان سنا رہا ہوں، تم کہتے ہو فلاں شخص یہ کہتا ہے، مجھے میرے رب سے ڈر آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان قریب یہ چھت تمہارے اوپر گر جائے جس چھت کے نیچے تم بیٹھے ہو، اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں تم اوروں کا فرمان لے کر مجھے سنا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو یہ آیت تو گویا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ پر قیامت کی طرح ٹوٹ کر اتری۔ یہ خطیب نبی سے اور خطیب الانصار تھے، ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب اور انصار کا خطیب کہا جاتا تھا۔ قدرتی طور پر ان کی آواز کچھ بلند تھی۔ جب یہ آیت اتری تو سیدنا ثابت بن قیس گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن دیکھا کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہا، تو پوچھا بھئی دیکھو ثابت بن قیس کا کیا حال ہے، کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ ایک صحابی گئے، جا کر پوچھا تو کہنے لگے تم نے اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا یہ کلام نہیں سنا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میری ساری زندگی کے اعمال تو برباد ہو گئے، میرا کیا بنے گا اب؟ میری آواز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تھی، اللہ نے میرے اعمال کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے جا کر ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا اللہ کے نبی ثابت بن قیس یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کو کہو کہ کائنات کے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تجھے رب نے جنت عطا فرما دیا، تو پریشان نہ ہو۔ صحابہ اتنا حساس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے معاملے میں، آپ کے ادب اور احترام کے معاملے میں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یا عبداللہ بن عباس، ان دونوں میں سے جو بھی تھے آپ نے سن لیا کہ وہ کتنا حساس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کا کوئی ایک حرف بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی سارے آپ کے بعد ہیں۔ جب آپ کا فرمان آ جائے تو کسی اور کے فرمان کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلایا کرو۔ آپس میں ہم کس طرح بلاتے ہیں؟ یہاں تو بڑی اونچی، دور ہے تو اونچی آواز سے بلائیں گے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے منع فرما دیا، یا پھر نام لے کر بلائیں گے، او فلاں کائنات کے رب نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول تفسیر ابن ابی حاتم میں امام ابن ابی حاتم نے رحمہ اللہ نے جلد نمبر 8 میں ذکر کیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا محمد اور یا ابا القاسم کہہ کے بلاتے تھے، یا محمد یا ابا القاسم کہہ کے بلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ادب و احترام اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے یا محمد اور یا ابا القاسم کہنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا یا ایھا النبی کہا کرو یا ایھا الرسول کہا کرو جب آپ کو مخاطب کرنے کی ضرورت پڑے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، اس دنیا میں موجود تھے، تب اللہ رب العزت نے یا محمد کہنے سے منع کر دیا تھا۔ آج اگر کوئی کہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود عقل مند اور دانا ہیں کہ آپ موجود ہیں سامنے، کائنات کا رب یا محمد کہنے کی اجازت نہیں دے رہا، یا ابا القاسم کہنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کہاں اس پاکستان ہندوستان میں بیٹھے میں اور آپ، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، یہاں سے ہم چیخ چیخ کر یا محمد یا رسول اللہ کہیں تو کائنات کے رب کو کیسے گوارا ہوگا؟
پھر دوسری بات، ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ابو بکر اور عمر جیسے عظیم صحابی، ان کی آواز بلند ہو تو ان کے اعمال تباہ و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہو جائیں۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہلکی سی آواز بلند ہوئی ہے، کائنات کے رب کو برداشت نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں، دوسری طرف منبر پر بھی خود کھڑے ہوتے ہیں، سپیکروں میں اونچی اونچی آوازوں سے نظمیں بھی پڑھی جاتی ہیں، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، تقریریں بھی کی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہیں، آوازیں بلند بھی ہو رہی ہیں۔ کیا یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں عمر اور ابو بکر کریں تو کائنات کے رب کو قبول نہیں ہے؟ ہم جیسے انسان کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور یاد رکھیں کائنات کے رب نے پورے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو جس نبی کو بھی مخاطب کیا نام لے کر کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یا عیسیٰ ابن مریم اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا موسیٰ۔ ہر نبی کا نام لیا ہے، نام لے کر بلایا ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی کائنات کے رب نے نام لیا نہیں، فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ اللہ رب العزت نام نہ لیں، میں اور آپ یا ہم جیسے دوسرے انسان نام لیں اور کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، یہ کیسا ادب ہے؟ کائنات کا رب تو نام نہیں لے رہا۔ اور یاد رکھو یہ بات بھی، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، ہر نبی کا گستاخ نبی کو نام لے کر ہی بلاتا تھا۔ ہر نبی کا گستاخ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، کائنات کے رب نے قرآن مجید میں اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے مخاطب کیا تو نام لے کر، اور موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کون سا بچڑا ہم ذبح کریں۔ لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، لوط یا تو باز آ جا ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، اے ابراہیم باز آ جا وگرنہ تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ نام لے کر باپ نے مخاطب کیا۔ گستاخوں کا یہ عمل ہے کہ نبی کو نام لے کر مخاطب کیا جائے۔ اور بادب کون ہیں؟ کائنات کے رب نے عمل کر کے دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ یا ایھا المزمل صفاتی نام ہے یہ آپ کے، ذاتی نام نہیں لیا۔ احمد اور محمد دونوں نام قرآن مجید میں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دونوں ناموں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہے۔ وہاں نام لے کر مخاطب امت کو کیا ہے، عمل امت کو سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، آپ کے ادب و احترام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کا نام نہ لیا جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تب کائنات کا رب نام لینے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اب تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب تو یا ایھا النبی کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یا ایھا الرسول کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس کے 3 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور 3 معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب کرنا نہیں ہے۔ پھر ایک ادب آپ کا بھی یہ بھی ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے پیر صاحب نے یہ کہا، میرے فلاں صاحب نے یہ کہا، میرے بزرگوں نے یہ کہا، میرے امام صاحب نے یہ کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہیں، بے ادبی ہے کہ آپ کا فرمان ایک جگہ پر پیش کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں آپ پیروں فقیروں اور بابوں کی بات کریں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ سب سے زیادہ محبت آپ کے ادب و احترام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کائنات کے رب کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
حضرت عمر نے عرض کی تھی نا اللہ کے نبی، میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے اپنی جان کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، باقی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پھر تو ایمان والا ہی نہیں ہے ابھی تک، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین بننے والے ہیں، وہ عمر بن خطاب ہے جو زمین پر مشورہ دے، آسمان سے قرآن بن کر نازل ہو جائے، وہ امیر المومنین، وہ عمر بن خطاب ہے جس کی خلافت کے تذکرے کائنات کے رب نے پہلی آسمانی کتابوں میں کیے ہیں۔ وہ اپنی جان سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو وہ ایمان والا نہیں، میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے بعد اگر محبت کرنی ہے، ادب و احترام کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، تو وہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب و احترام سکھایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دوسرے مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور البدایہ والنہایہ میں بھی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے بیت المقدس میں تو نماز کے لیے تکبیر کہی گئی۔ اب انبیاء موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہیں، ہر نبی انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ جب تکبیر ہوئی تو کسی نبی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ مصلی امامت پر کھڑے ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے مصلی امامت پر کھڑا کیا ہے۔ جب انبیاء موجود ہوں، آدم ابو البشر بھی ہوں، ابراہیم خلیل الرحمن بھی ہوں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہوں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں، اتنے عظیم انبیاء ہوں تو مصلی امامت پر کوئی نبی کھڑا نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ ہم کہیں حاضر و ناظر بھی ہیں اور مصلی امامت پر میں اور آپ کھڑا ہو جائیں، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی نہیں؟ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنے عقائد کی درستگی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔